قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا، والشكر على ما أولانا، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، مولانا ومولى العالمين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين، أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين، سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين، الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم بيانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. بر محمد وآل محمد صلی اللہ. دعا کرتے ہیں یوم جمعہ میں خدا منان تمام مومنین کی عبادات قبول فرمائے، دعائیں منظور فرمائے، حاجات پوری فرمائے، بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمائے، مشکلات رفع فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، بچوں کو کامیابی عنایت فرمائے، جو مومنین رزق کے حوالے سے تندرستی میں ہیں ان کو خوشحال فرمائے، سفر والے مومنین کے سفر بخیر فرمائے، زیارت اور حج کے شوقین کے لیے اسباب سفر فراہم فرمائے، پردیش والے مومنین کی خدا حفاظت فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود و راضی فرمائے۔ ہماری یہ بہت ہی حقیر اور معمولی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول قسم کی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ ہدایت نامہ بھی ہے اور حقائق نامہ بھی ہے۔ ہدایت نامہ اور حقائق نامہ یہ الفاظ ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں۔ جو دوست ذوق رکھتے ہیں،
زبانوں کا ذوق رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، عقل اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں، وہ ان اصطلاحات سے بڑے معانی لیتے ہیں۔ یہ ہدایت نامہ بھی ہے قرآن اور حقائق نامہ بھی ہے، اور حقائق نامہ ہونے کی وجہ سے ہی ہدایت نامہ ہے۔ حقائق نامہ مطلب ہے، ہدایت نامہ تو آپ سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں۔ حقائق نامہ کیا ہے؟ حقائق نامہ یہ ہے کہ اس جہان کی جو حقیقتیں ہیں وہ خدا کریم بیان کر رہا ہے، جس کو ابھی تک سائنس کبھی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکی ہے۔ سائنس ان تک پہنچ رہی ہے جو حقائق قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ سائنس اور انسان، اب چاہے سائنس ہو یا سائنس سے ہٹ کر دوسرے علوم ہوں، جیسے کہ معاشرتی علوم ہیں یا سماجی علوم ہیں، یا جنہیں کہتے ہیں دوسرے ہیومینٹیز، علم کی آپ دو قسمیں آپ جانتے ہیں کہ ایک گروپ ہوتا ہے ہیومینٹیز اور ایک سائنس گروپ۔ ہیومینٹیز کی گروپ کی جتنی معلومات یا علم ہیں وہ سارے کے سارے ہی قرآن کے حقائق کو پا رہے ہیں، جیسے کہ سائنس پا رہی ہے۔ ہاں، جیسے کہ سائنس تجربیات پر مبنی سائنس، جو ہمارے پاس تو تجربیات پر مبنی سائنس ہے، ہمارے پاس علم تو نہیں ہے، تجربات ہیں، استقرا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کو سائنس کہتے ہیں۔ تو قرآن کے بیان کیے ہوئے حقائق یہ خود ایک معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کی 20 وجوہات ہیں، زاویے ہیں، سائڈیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی جو بیان کردہ حقیقتیں ہیں وہ ناقابل انکار ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، انہیں کوئی غلط نہیں قرار دے سکتا ہے۔ تو اب ہم ایک پہلو پہ آج بات کریں گے، قرآن کے اس حقائق نامے کے ایک پہلو پہ بات کریں گے۔ خدا کریم اس میں بہت ساری باتیں ادھر ادھر بکھری ہوئی پڑی ہیں، قرآن میں موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہیں، جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سے ہار بنانا یہ انسان کا کام ہے۔ لیکن جہان میں خوبصورتیاں، زینات، اچھائیاں، جو چیزیں جمال کا باعث ہے وہ بکھری ہوئی ہیں۔ پھر انسان کیا آتا ہے ان کو اکٹھا کرتا ہے تو ہار بن جاتا ہے، سنگھار بن جاتا ہے، ایک چیز بن جاتا ہے۔ یہ انسان کا کام ہے۔ قرآن میں بھی اسی طرح یہ جو موتی ہیں، سمجھ کے موتی، عقل کے موتی، حقیقت کے موتی، یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ بس انسان نے آنا ہے اور کیا کرنا ہے، اپنے طرز کے مطابق، اپنی سمجھ اور ذوق کے مطابق اس سے سنگھار بنانا ہے، ہار بنانا ہے، خوبصورتی بنانا ہے، جمال خود کریٹ کرنا ہے، اس کو ترتیب دینا ہے۔ تو اس میں سے ایک بات آج جو ان حالات آج کل جو جہان میں چل رہے ہیں اور خصوصاً پاکستان میں چل رہے ہیں، اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ مشکلات، انسانی زندگی میں مشکلات، زلازل، سیلاب، مصیبتیں، مسائل، جنگیں، لڑائیاں، جو انسانی زندگی کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو اب یہاں مجھے ادھر یہ بات کرنے کی اس لیے کچھ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو بحث چل رہی ہے ورچوئل لیول پر اور اس مجازی جسے کہتے ہیں وجود جو ہے، یا اس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، ایک گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مصیبتیں آج کل پاکستان میں خصوصاً سیلاب کی صورت میں اور کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں آ رہی ہیں، اور یہ جو عجیب و غریب قسم کے سیلاب آ رہے ہیں، واقعاً عجیب و غریب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ انسانوں کے کارناموں کی وجہ سے ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ ایک گروپ کا یہ کہنا ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ جو اپنے آپ کو دیندار طبقے سے وابستہ قرار دیتے ہیں، تو وہ دوسرے طبقے کو دبانے کے لیے اس کو ایک اپرچونٹی اور موقع قرار دے کر کے ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو اس سب کو دبانے کے لیے بہترین موقع ہے کہ کیا کہیں کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔
ہاں جی تو ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا پہ چل رہا ہے، کئی مولانا تو بیٹھ کر ادھر کیا کر رہے ہیں، باقاعدہ استغفار کے وہ درس دے رہے ہیں اور بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی استغفار ہونا چاہیے، انفرادی استغفار ہونا چاہیے اور سلسلے ہونے چاہیے اور اس طرح کے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ ایک نظریہ ہے. میں ابھی اس میں کوئی کسی کی فیور نہیں کر رہا ہوں کہ ادھر یا ادھر، میں ویسے بیان کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے. اب دوسری طرف سے جو دین سے ہٹ کر رہتے ہیں اور دین سے الرجک ہیں اور دین کے کاموں کو تھوڑا سا دور رہ کر ہی نگاہ کرتے ہیں اور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین سے ہٹ کر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ان علاقوں میں بہت گناہ ہو رہے ہیں اور وہ جو مغرب میں ہو رہا ہے، وہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے، وہ تو بڑے آرام سے ہیں اور ان کو تو خدا کریم کی طرف سے کوئی سزا نہیں مل رہی ہے. بہت سارے دوسرے ممالک بھی ہیں وہاں ہم سے برے حالات ہیں، خرابیاں ادھر بہت ہیں، گناہ ادھر بہت ہیں اور بڑے آرام سے رہ رہے ہیں. تو وہ یہ جواب دیتے ہیں. تو آپ ادھر قرآن کی طرف آتے ہیں اور ہم اے اللہ تو بیان فرما. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر ایسے ہے تو یہاں صرف گناہ گار بھی نہیں بلکہ سارے ہی بگڑے جا رہے ہیں. وہ جنہوں نے کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے وہ بھی مار کھا رہے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ بھی مار کھا رہے ہیں. اور پھر خصوصاً یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں یا بہت ساری جگہوں پہ جہاں گناہ شاید اس سے زیادہ ہیں جو ادھر ہیں، تو پھر ادھر کیوں نہیں یہ مسئلے ہو رہے؟ کفرستان پہلا گناہ ہی کافر ہونا ہے، مشرک ہونا ہے اور دوسرے گناہ تو اس سے برتر. تو پھر یہ کیا سلسلہ ہے؟ پھر یہاں خدا کریم مختلف آیات میں، قرآن میں نے ایک جگہ نہیں، مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو بھی بتاتا ہے اور اپنے کاموں پر بھی ایک جھلک ڈالتا ہے اس کی، کہ روشنی ڈالتا ہے کہ بھائی سمجھیں. بیسکلی ایک چیز ہم سب دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن بے عقلوں کے لیے نہیں ہے، بے شعوروں کے لیے نہیں ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ ہے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ہے، لِقَوْمٍ يَدَّبَّرُونَ ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ہے. یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ جو یؤمنون بالغیب ہیں. یؤمنون بالغیب کم چیز نہیں ہے. یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے عقل مند بندہ جو غیب پہ، جو صرف دیکھے پہ گزارا نہیں کرتا ہے، جو صرف سنے پہ گزارا نہیں کرتا ہے. اگر دکھے تو وہ مانتا ہے، نہ دکھے تو نہیں مانتا ہے. اس کا کان سنے تو وہ مانتا ہے، نہ سنے تو نہیں مانتا ہے. یہ بندہ یؤمنون بالغیب نہیں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہو. تو پہلے ہی جو یؤمنون بالغیب ہیں ان کو ہی دین یا الہیت یا الوہیت یا الہیات سمجھ آتی ہے. معرفت کے لیے پہلے عقل کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ عقل کے وسائل سے خالی ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں، وہ ان کی کیٹیگری علیحدہ ہے اور ان کا نظام علیحدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک علیحدہ ہی سلسلہ سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ اسی طرف ہی جائیں گے. عقل کی بھی تربیت کرنی پڑتی ہے. عقل ایسے تھوڑا ہی آتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ جمانگلو عقل مند ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. عقل کو کچھ حصہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. جیسے لکڑ ہوتی ہے نا، لکڑ میں صلاحیت تو ہے کہ وہ بہت کچھ بنے، بہت قیمتی چیز اس سے بنائی جا سکے، لیکن یہ ہے کہ اس کو گھڑنا، اس کو تراشنا، اس کو بنانا، جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو ایک خوبصورت پیس بن جائے گا. تو عقل بھی اسی طرح ہے. جب آپ اس کو
تربیت کریں گے، ٹریننگ دیں گے، اس کو بہت سارے موارد سے گزاریں گے تو پھر وہ ایک چیز بن جائے گی. اور جتنی بہتر عقل مندی اور سمجھداری اسے حاصل ہوگی تربیت کے مطابق یہ ہوگی، اور وہ مقدمات، وہ چیزیں جو اس کو فراہم کی گئی ہیں علمی طور پر سمجھنے کی صلاحیات کو بڑھانے کے لیے اس کے مطابق وہ سمجھے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، عقل مندوں کے لیے ہے، اولو الالباب کے لیے ہے، سمجھداروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اب سمجھدار لوگوں کو خدا کریم بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے جی؟ فرماتا ہے کہ ہم انسانوں کو چکھاتے ہیں. کیا چکھاتے ہیں جی؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. یہ جو جہان ہے اس میں ہم زندگی میں آپ کو رحمت چکھاتے ہیں. رحمت کیا ہے؟ دیتے ہیں لوگ، دے دی ہے، ساری دے دی ہے جتنی آپ کا دل چاہتا ہے. نہ ایسی بات نہیں ہے، رحمت چکھاتے ہیں. اچھا، چکھانے سے کیا مطلب ہے یا کیسے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ یہ جو ہماری زندگی کی خوشیاں ہیں یہ دوستوں کے لیے ہوم ورک ہے. گھر جا کر سوچیں، اس کو جو ہے نا اپنے ذہن میں گھمائیں، ہمیں اس میں سے کتنی کچھ خوشی ہوتی ہے، ہم کتنی خوشی کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. مثلا ایک کھانا لے لیں، کھانے میں ہمارا جو ہے 24 گھنٹے میں ہم کتنی دیر کھا رہے ہوتے ہیں. کھانے میں ایک لذت ہے نا، بعض کھانوں میں لذت ہوتی ہے، لذت دار کھانے لذت کی وجہ سے ہی انسان سلیکٹ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، بھوک ایک چیز ہے اور ساتھ لذت بھی انسان چاہتا ہے. تو وہ جو اس کو ذوق اس کا ہوتا ہے، اس کی سیٹسفیکشن جو اس کے لیے کتنی دیر اس کو وہ ملتا ہے جی؟ کھانے میں مثلا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. یہ تو بہت آرام سے کھانے والے ہوتے ہیں. ہم تو بعض اوقات کھانے کے لیے اگر کہیں دعوت ہوتی ہے، یہ جو شادی کی دعوتیں ہوتی ہیں، تو یقین کریں ابھی ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی، اور جا رہے ہیں جلدی سے، ہمیں اتنا جلدی کھا لیا جیسے کہ ڈرم میں ہم نے جو پلٹنا تھا وہ پلٹ لیا اور وہ جا رہے ہیں. ابھی جو کھانے والے ہیں وہ تو آرام سے بیٹھے ہیں، وہ تو کھانا چاہتے ہیں لیکن دیکھا ہے کہ آدھا ہاتھ خالی ہو چکا ہے. اب ہمیں بھی کھانا روکنا چاہیے اور ہمیں بھی جانا چاہیے. تو آدھا گھنٹہ بہت ہے، تو اگر 3 کھانے ہوں یا اس سے کچھ اضافی چیزیں بھی ہوں تو مل ملا کے بندہ اس کھانے کے لیے جو محنت کر رہا ہے تو اس میں سے انسان کو کتنا کچھ ملتا ہے، کتنی لذت ہوتی ہے. بہت کم. یا دوسری لذات تو اس سے بھی کم ہیں. اذقنا الناس رحمتاً، صرف ہم چکھاتے ہیں تاکہ بتائیں کہ جو ہم نے آپ کے لیے رکھا یہ تو ابھی چکھے نا آپ، صرف آگے سارا مسئلہ پڑا ہے. وہ جو ملنا ہے آپ کے حق کے لیے جو رکھا ہوا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو حاصل کریں، وہ آگے ہے. بات دوسری لذات تو اس سے بہت کم ہیں. نکاح کی لذت، کتنے انسان وہ مرے جا رہے ہیں بھائی اب کی کب شادی ہو، کب یہ ہو، پھر یہ کہ ساری زندگی اس کام کے لیے، پھر یہ کہ ان کو جو حاصل ہوتا ہے، وہ جو حاصل ہوتا ہے لمحات شاید ہوں، لمحات کی گئے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں بندے، جانے تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رسک لیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے رسک لیتے ہیں. کس کے لیے؟ وہ کتنا لمحات ہیں، کتنے لمحات کے وہ لذات کے لمحے ہیں جو آدمی کو ہوتے ہیں. اور بھی دیکھ لیں باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، زندگی کی لذتیں جتنی بھی ہیں صرف ابھی تو چکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ کریں گے جب ہم چکھاتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. انسان یہی کچھ ہے. اپنے انسان کی قیمت دیکھیں کہ جب ہم ان کو فرماتے ہیں اذا اذقنا الناس رحمتا منا فرحوا بها، زندگی کی لذت بھی اسی طرح ہے. اب گھر جو ہے بندے کو ملتا ہے، گھر ہوتا ہے، گھر میں جو اس کی سہولیات ہوتی ہیں ان سے بندہ استفادہ کرتا ہے. وہ استفادہ کتنا ہی ہوتا ہے، بنانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس کے سنبھالنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. سارا دن بندہ ٹینشنوں میں رہتا ہے کہ اس گھر کو جو بھی اس نے بنایا ہے اس کو سنبھالے کی ٹینشن کتنی ہے، اور اس کی جو استفادے کا وقت ہے محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے وین تصبہم سیئاتٌ،
پھر یہاں باریکیاں اتنی ہیں نا اس آیت میں. جب کہا تھا کہ ہم ان کو رحمت چکھاتے ہیں تو کہا اذا اذقنا. اذا کا مطلب ہے یہ حتماً ہم چکھائیں گے، حتماً چکھائیں گے، حتماً یہ چیز ہوگی. لیکن جب کہا مصیبت کی بات کی تو کہا وَإِن تُصِبْهُمْ، وَإِن لگا دیا. اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ ان ادھر لگتا ہے جب کبھی کبھار ہو، جب ہو یا نہ ہو سکتا نہ ہی ہو سکتا ہے مصیبت آئے نہیں، ہو سکتا ہے کہ آئے. لیکن اذا جب لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حتماً یہ چیز ہوگی، بس صرف وقت کرنا. یعنی اس کا اردو میں اگر کہیں تو اذا کا مطلب ہوتا ہے جب اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. تو اب جب اور اگر میں جتنا فرق ہے اتنا ہی ادھر فرق ہے. تو اس میں وہ بات ہے بین تصبہم سیئات، اگر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، انسانوں پر مصیبت بھی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بما قدمت ایدیہم. البتہ یہ مت خیال کریں کہ ہمارا چاہنا اس میں شامل ہے، نہ کرے گا انسان اپنے ہاتھ سے. جو کچھ اس پر آئے گا وہ اس کے اپنے ہاتھ سے، اپنے کیے ہوئے سے، انسانوں کے کیے ہوئے. ایک بندے کی بات نہیں ہے وہ کہے کہ میں نے تو نہیں کیا، نہیں، انسانوں کے کیا ہوا کام. یہ مجموعی طور پر ایک انسانوں کا سلسلہ چلتا ہے جو جا کر آگے نتیجہ دیتا ہے. تو انسانوں کی غفلت سے، انسانوں کے کارناموں سے پیش آنے والے بہت سارے بات. ابھی جو یہ مصیبتیں پاکستان میں ہیں یا سیلاب ہے یا دوسری چیزیں جو سلسلے ہو، تو اس میں یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوتاہیاں موجود ہیں. بہت ساری چیزیں سنبھالی جا سکتی تھیں، سنبھالی نہیں گئی ہیں. اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اسی ملک میں جو ہے وہ مثلا ابھی یہ جو ہو رہا ہے جنگلات مثلا کاٹے جا رہے ہیں، ابھی بھی کاٹے جا رہے ہیں. اور اس وقت سے یہ کب سے پچھلے 50 سال سے دھڑ جنگلات کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ خدا کریم کی سیٹنگ ساری تباہ کی جا رہی ہے، ہلائی جا رہی ہے. پھر اس کا نتیجہ تو بما قدمت ایدیہم، آپ کے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. اور اس دن پچھلے دن یاد کیا کہ یہ جو بارشوں کے اتنے انہونی سلسلے اور ان ایکسپیکٹڈ اور بالکل انپریسیڈنٹڈ اور یہ بے سابقہ اور بغیر اس کے سابقہ ان کا ہے نہیں، اس قسم کی چیزیں کوئی واقف نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ انسانوں نے سارے فضا کو تباہ کیا ہوا ہے، سمندر کو تباہ کیا ہوا ہے، زمین کو تباہ کیا ہوا ہے. اتنی مصیبتیں اپنے لیے بنا بما قدمت ایدیہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنا ہی تو کیا جا رہا ہے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسانی نفسیات اذا ہم یقنطون. اب یہ مایوسی کے مارے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو تباہی کر دی ہے، روکا ہی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے بارے میں سوچے ہی نہیں ہیں. مصیبتیں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں. اذا ہم یقنطون، نا امید، مایوس باتیں ایسے کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں سیٹ ہونی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو تباہ کرنے کی؟ آپ نے خود ہی ایک کام کیا ہوا ہے، آپ نے خود ہی یہ سارا سلسلہ سیٹ کیا ہوا ہے، آپ خود ہی اس طرف جا رہے ہیں، آپ خوش ہیں اس پہ. میں نے تھوڑا ہی کہا ہے کہ آپ اپنے جو کھیتیاں ہیں ان کو اندھا دھند جو ہے وہ کھاد ڈالیں اور کیمیکل ڈالیں اور ان کو اپنی بڑھائیں اور اس سے اپنے خود بیمار ہوں. آپ خود خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ خود انتخاب کر رہے ہیں، آپ خود یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ وہ گندم کھاتے ہیں جس میں 70% کیمیکل ملا ہوا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، مصیبتوں کو گلے لگا لیتے ہیں. تو اس میں اب میرا کیا ہے؟ اب آپ مایوس ہوتے ہیں کہ بس میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے. یہ سارے انسانوں کو مل جل کے، اور ہم سب خوش ہیں، ہم سب خوش ہیں، راضی ہیں. ہم کسی کو کہنے والے نہیں ہیں، نہ کوئی ہماری سنتا ہے. یعنی کوئی آپس میں ہم کہیں بھی تو کوئی سنتا بھی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس قرآن میں وضاحت فرما رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ سارا جو ہے نا وہ یہ میری چاہت کی وجہ سے نہیں. آپ کو میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. جیسے آپ موٹر سائیکل ایک بچے کو لے کر دیتے ہیں، اگر وہ اس کو نادانی سے اور کم عقلی سے اور بے ترتیبی سے چلاتا ہے تو آپ تو نہیں چاہتے کہ اس کو مصیبت میں ہو جائے. لیکن حالات کو وہ چینج کر سکتا ہے. گھر بیٹھا ہوا باپ چینج کر سکتا ہے حالات کو، یا وہ چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ نہیں ہے. آپ کو فل دی ہے، آپ مرضی ہے جیسے مرضی ہے چلائیں. آپ جو چلا رہے ہیں تو جو مصیبتیں آنی ہیں وہ آپ نے اپنے لیے خود خریدنی ہیں. دھیان کریں
اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے، جو اس کا فرض و کرم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے۔ یہ کیا ہے سارا؟ فتنتن، بل ہے یا فتنتن، یہ سارا چیز جو آپ کو دی ہوئی ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ زندگی آزمائش ہے۔ دھیان کر کے چلے۔ خدا کریم ہمیں قرآن سے سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔